السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ یہ شوال المکرم چل رہا ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسی مہینے میں 8 تاریخ 15 تاریخ یا کئی روایتوں میں 17 تاریخ کو بتایا جاتا ہے جنگ احد لڑی گئی۔ غزوہ احد لڑنے کے وقت صحابہ رسول کی تعداد 1000 تھی اور کافروں کی تعداد 3000 تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ میں 300 منافقین تھے، جو بعد میں وہ طعنہ دے کر وہ باہر نکل گئے۔ یعنی خالص ایمان والے 700 لوگ تھے۔ 700 لوگوں نے مل کر 3000 کافروں سے مقابلہ کیا۔ جنگ احد لڑی گئی۔ یہ 3 ہجری میں میرے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما اپنے جانثاری کا وہ ثبوت دیا۔ اس میں بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جنگ فتح ہوئی، اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، اس جنگ میں شکست حاصل ہوئی۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں، شکست کہتے کسے ہیں؟ جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اور آپ جب بھی جنگ احد کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو خبر ہوگا، آپ کو پتہ چلے گی کہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے کفار تھے، نہ کہ مسلمان۔ مسلمان تو وہیں پر کھڑے رہے۔ رہی بات احد پہاڑ پر میرے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ رسول 50 تیر اندازوں کو اس پہاڑ کے ٹیلے پر کھڑے کر دیے۔ تیر انداز تھے، ان کو کھڑے کر کے آپ نے حکم فرما دیا کہ یہاں سے ہلنا نہیں جب تک کہ میرا حکم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جنگ لڑی گئی۔ جنگ لڑنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوچا کہ اب کفار بھاگ چکے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے کہ نہیں، فتح نہیں ہوئی ہے، شکست حاصل ہوئی ہے، میں ان کو بتانا چاہوں کہ ان صحابہ کرام نے اجتہادی خطا کی تھی، اور اجتہادی خطا کرنے میں ایک ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوچا کہ اب کفار بھاگ گئے ہیں، اب کفار بھاگ گئے ہیں، تو اسی بنیاد پر وہ نیچے اتر آئے۔ اسی نیچے اترنے کے وجہ سے جو خالد بن ولید پہلے کفار کے ساتھ تھے، اس جنگ میں کافروں کے ساتھ تھے، بعد میں وہ آ کر مسلمان ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اتر گئے ہیں، وہاں سے آپ موقع پاتے ہی مسلمانوں کے اوپر خالد بن ولید نے چڑھائی کر دی، اور جب چڑھائی کر دی تو میدان کا نقشہ بدل گیا۔ میدان کا نقشہ یوں بدل گیا، لوگ خوف و ہراش میں بدل گئے، اور شیطان نے آواز لگائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سننا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہوش اڑ گئے۔ آپ لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کوئی افراتفری میں ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، لوگوں کے حواس اڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے انما استزلهم الشیطان۔ اللہ کا فرمانے عالی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ شیطان کے دھوکے میں آ گئے، لوگ بہکاوے میں آ گئے شیطان کے۔ شیطان نے لوگوں کے سامنے یہ چال چلی اور لوگوں کے بیچ میں یہ آواز لگائی کہ نہیں، رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ رسول کے دلوں پر بڑا دکھ اور صدمہ پیدا ہو گیا۔ لوگ اسے برداشت نہ کر سکے، اور اسی جنگ میں میرے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ یہی جنگ تھی جس جنگ میں میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت شریف شہید ہوئے۔
جن کے جسم میں صحابہ کرام پسینہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے، ان کا خون مبارک زمین پر گرے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جب یہ اعلان ہوا اور صحابہ کرام نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا، لوگ دوڑنے لگے، میرے آقا کو ڈھونڈنے لگے، کفار تیروں کی بارش کرنے لگے۔ اسی درمیان حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا میرے آقا کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیریں برسائی جا رہی ہیں، تو اللہ اکبر، آپ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ جب سامنے کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کر آپ جتنے بھی تیر آتے اپنے ہاتھ سے روک لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے روک لیتے تھے۔ کیوں؟ یہ جذبہ ایمانی تھا، اور آپ اپنے دل میں یہی سوچتے کہ کوئی بھی تیر میرے نبی رحمت کو نہ لگے بلکہ سعد کے سینے پر لگے۔ آپ تیر کو ہاتھ سے روک لیتے اور تیر کو مارتے تھے۔ سنو میرے نبی رحمت نے کیا تمغہ امتیاز نوازا ہے۔ میرے نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے سعد تو تیر مار کافروں کو۔ آپ تیر اٹھا کر سعد کو دیتے اور تیر اٹھا کر میرے نبی رحمت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے اور فرماتے، اے سعد تو تیر مار، دنیا کے تمام لوگوں کی مائیں میرے قدموں پر قربان ہوتی ہیں، لیکن اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ یہ میرے نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تمغہ امتیاز حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی نہیں پا سکتا ہے۔ اور اسی جنگ میں حضرت حنظلہ، جسے غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جو شہید ہوئے، 18 سال کے جوان تھے، لیکن جب الجہاد کا اعلان ہوا تو غسیل الملائکہ دوڑ پڑے۔ ایک طرف دل کہہ رہا تھا نہیں غسل کر لیا جائے، کیونکہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، اپنی بیوی کے بستر سے اٹھ کر آئے ہوئے تھے، اعلان ہو رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے، الجہاد الجہاد۔ ایک طرف جہاد کا نعرہ تھا، دوسری طرف آپ ناپاکی کی حالت میں تھے، سوچ رہے تھے کہ کیا حکم دیکھا جائے، ناپاکی کو دور کیا جائے یا حکم مصطفیٰ پر عمل کیا جائے۔ دل نے آواز لگائی، حنظلہ کیا دیکھ رہے ہو، محبوب پکار رہے ہیں۔ آپ نے پانی کو چھوڑا، ڈول کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، جوانی کو چھوڑا، خوشیوں کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد آپ دوڑ پڑے احد میدان میں۔ اور دوڑنے کے بعد اب جب پہنچتے ہیں تو اللہ اکبر، سر اپنا مصطفیٰ جان رحمت پر قربان کر دیا، اور جب قربان کر دیا تو اللہ اکبر، وہی حضرت حنظلہ ہیں جنہیں رب قدیر کے فرشتوں نے آسمان پر اٹھا لیا اور انہیں دنیا کے پانی سے غسل نہیں دیا گیا بلکہ حوض کوثر سے نہلایا گیا۔ اور جب ان کی میت، ان کا لاش مبارک زمین پر آیا تو وہی حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو دیکھا گیا۔ تمام صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے مبارک بالوں سے پانی ٹپک رہا۔ میرے نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہیں صحابہ کرام نے غسل دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تھے جانثاران مصطفیٰ، وہ تھے احد میں قربان ہونے والے۔ اور جو میرے نبی رحمت علیہ السلام کو زیادہ دکھ ملا، اسی جنگ میں حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی ہے۔ ہاں، اتنے درد کی بات ہے کہ آپ کے ناک کو کفار نے کاٹ لیا تھا، آپ کے کان کو کاٹ لیا تھا، آپ کے پیٹ کو چیر ڈالا، آپ کے سینے کو چیر ڈالا تھا۔ اے اسلام، تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون روا ہے چاروں یار کا۔ اس طرح جانثاران مصطفیٰ نے اپنی جان کی قربانی دے کر احد کے میدان میں اسلام کی بلندی کی خاطر اپنی گردن کو کٹوایا ہے۔ اللہ اکبر، جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو میرے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑا دکھ ہوا، بہت درد ہوا، بہت تکلیف ہوئی، اور آپ درد میں، بہت تکلیف میں کئی دنوں تک رہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت کلیجہ تک لٹوایا گیا، اور کلیجہ حضرت حمزہ وہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ تھے کہ جو میرے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ آپ نے اسلام کے خاطر کلیجہ تک لٹوایا، آپ نے اسلام کے خاطر سب کچھ لٹوا دیا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے لاش مبارک کو دیکھ کر میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آ گئے، آنسو آ گئے۔ اس رحمت والے نبی نے رو دیا۔
وہ جنگ احد میں لڑی گئی وہ عظیم الشان جنگ. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شکست ہوئی ہے، شکست نہیں ہوئی ہے، بلکہ رب فرماتا ہے تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت میں مومن ہی غالب آئیں گے. اور دیکھا گیا کہ مومن غالب آئے، فتح مکہ ہوا، دیکھا گیا کہ جنگ یرموک ہوا، دیکھا گیا ہر جگہ مسلمان غالب آتے رہے. بس شرط یہ ہے، اس سے پتا چلا کہ جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم مصطفیٰ کی تعمیل کرنے کے بجائے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر، جہاں پر میرے نبی نے احد پہاڑ پر انہیں کھڑا کیا تھا اور وہ چھوڑ کر چلے آئے تھے، ان لوگوں نے جو اپنے اجتہاد کی بنیاد پر وہ جگہ چھوڑ کر چلے آئے، اس بات سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمارا حکمران ہو، جو ہمارا لیڈر ہو، اور خاص کر کے اپنے نبی رحمت کے حکم سے ٹلنا نہیں چاہیے. جب ان لوگوں نے اپنی اجتہاد کو پیش کی اور نبی رحمت کے حکم کو تعمیل کرنے کے بجائے اجتہاد کو استعمال کیا تو ان پر غم آ گیا، ان پر مصیبتیں آ گئی. تو ضروری ہے اے مسلمانوں، ہمیں ہر حالت میں آقا کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے. اور ایسے تھے وہ جوان، ایسے تھے وہ صحابہ کرام جن لوگوں نے ہم تک اسلام پھیلایا ہے. کہیں بدر لڑی گئی ہے تو کہیں خندق لڑی گئی ہے، کہیں احد لڑا گیا ہے، کہیں یرموک لڑا گیا ہے، کہیں تبوک میں جانثاری قربان کی گئی ہے. اس طرح ہم تک اسلام کو پھیلایا گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ اسلام کی قدر کریں اور اسلام پر صحیح معنوں پر چلیں. بے شک یہی دین ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام دین ہے. ہمیں چاہیے ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق ہو، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں جس کے بارے میں علامہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے.